بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریلا، جب اللہ رب العزت کائنات کے کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز لگاتے ہیں، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں علاقے میں فلاں شخص رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، تو بھی اس کی عزت کیا کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ حدیث میں آتا ہے فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، زمین کی پشت پہ یہ چلتا پھرتا انسان ہے، لیکن اس کے نام کی ایک ندا اور پکار آسمانوں کے اندر لگائی جاتی ہے۔ جبریل آواز لگاتا ہے، وہ آسمان کے فرشتوں، زمین کے فلاں خطے میں فلاں شخص رہتا ہے، اس سے کائنات کا رب بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اب تم سب فرشتوں کو حکم ہے کہ اس شخص سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ آسمان کے سارے فرشتے اس انسان سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، بخشش کی، رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ذرا ایک نکتے کی وضاحت یہاں کرتا چلوں، اگر ہم سائنس کو دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ جی یہ سورج جو ہمیں صرف ایک ٹکیا سی نظر آتا ہے، ٹکیا فٹ بال سے نظر آتا ہے، یہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن دور اتنا ہے کہ صرف ہمیں یہ ایک فٹ بال سے نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اس طرف نظر دوڑاتے ہیں، اس طرف نظر دوڑاتے ہیں، اس طرف نظر دوڑاتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں جا کے جہاں بھی نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں آسمان کا کنارہ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر سورج اتنا بڑا ہے تو آپ غور کریں کہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ آئیے فرشتوں کی تعداد کے بارے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، اس انسان سے کتنے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس انسان سے کتنا اللہ کی مخلوق احترام اور محبت سے پیش آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس طرح یہ آسمان دنیا ہے، بالکل اسی طرح اسی آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے 6 آسمان مزید بنائے ہیں، اور ان 7 کے 7 آسمانوں میں کہیں بھی 4 انگلیوں کے برابر جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ نہ کھڑا ہو یا رکوع کے اندر یا رب کے سامنے سجدے کی حالت میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی اتنی لا تعداد مخلوق کہ آج دنیا کی ٹیکنالوجی اس کی تعداد کا، اس کے حساب و شمار کا سوچ بھی نہیں سکتی، اتنی اللہ کی مخلوق اس سے محبت بھی کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ صرف یہی بس نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اس کے احترام کو، اس کے وقار کو، اس کی عزت کو اللہ رب العزت اس زمین پہ اتار دیتا ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز، اگر وہ درخت ہے تو بھی، وہ پہاڑ ہیں تو بھی، وہ انسان ہے تو بھی اس انسان سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ لیکن کون سا خوش نصیب ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ساری کی ساری مخلوق اور یہ ساری کی ساری کائنات کا رب اس انسان کی عزت کرتا ہے جو انسان اپنے دل کے اندر رب کا خوف، رب کا ڈر، للہیت، خشیت الہی اور تقوی رکھتا ہے۔